ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، علی حق ہے علی، حق فلسفہ منا اہل البیت سمجھو، اگر یہاں والی صفات زیادہ ہیں تو منا اہل البیت ہو، ہم اہل بیت میں سے ہو، وہی صفات تیرے اندر ہیں، لیکن یہاں والی صفات ہیں تو منا اہل البیت نہیں، من یزید ہو، یزید والی صفات زیادہ ہیں، تو لفظ ادا کرنے سے نظریے کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے سے ولایت عملی آتی ہے۔ مولا علی کے نام طہارتوں میں لیا جاتا، نجاستوں میں نہیں لیا جاتا۔ یہ ذات طاہر ہے۔ کئی سال پہلے یہ ایران کا سچا واقعہ بھی ہے اور تھوڑا لطیفہ بھی ہے کہ ایران کا مولوی مجلس پڑھنے گیا محرم کے دن، 7ویں 8ویں محرم گھر آیا، دروازہ کھولا، جیسے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، ایک چور نے سارا سامان لپیٹا ہوا ہے، بس جانے کی تیاری میں تھا کہ مولوی صاحب پہنچ گئے۔ اس نے بھی انتظار کیا اٹھانے دو اس کو، دروازے پہ کھڑا رہا، بڑی محنت کر کے چور نے ایک گٹھڑی باندھی، لیکن ایران کا مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ جب چور گٹھڑی اٹھانا چاہتا تھا تو اٹھ نہیں رہی تھی، وزنی بہت تھی نا، اتنا سامان، تو جب نہیں اٹھی تو چور نے یا علی کہہ کے اٹھائی۔ مولوی صاحب پریشان ہوئے کہ چور صاحب میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی میں سارا لے جائے گا۔ تو جس بندوں کو چوری کی عادت ہونا وہ چوری کرتے وقت بھی علی کہے گا، جس بندے کو نشے کی عادت ہونا وہ نشہ کرے گا اور نعرے مارے گا مولا علی کے، کیونکہ یہ علی علی عادتاً کہہ رہا ہے، عبادتاً نہیں کہہ رہا۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق عادت اور عبادت ہے کہ بندے کو یہ تمیز نہ ہو کہ علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے، نجاستوں میں نہیں لیا جاتا۔ یہ تمیز آل رسول بتاتے ہیں، ورنہ تو بھی اسی طرح علی علی کر رہا ہے جس طرح شمر مولا حسین کا گلا کاٹتے وقت اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ وہ اللہ اکبر کہنا اس کی عادت تھی، اگر عبادت سمجھ کے کہتا کبھی بھی حسین کے گلے پہ چھری نہ چلتی۔ یہ توہین امیر المومنین ہے کہ نجاستوں میں مولا کا نام لیا جائے۔ تو دو شیعہ، ایک عبادت والا شیعہ ہے، ایک عادت والا۔ عادت والے میں تمیز نہیں ہوتی کہ علی کا نام کہاں لیا جاتا ہے، اور وہ جب کسی گانے میں بھی مولا کا نام سنے گا نا اس کو مزہ آتا ہے۔ انڈیا کا گانا ہو، کہیں اور کا گانا ہو، کوئی ترانہ ہو، کوئی میوزک ہو، اور اس میں مولا کا نام ہونا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں مولانا مولا علی کا گانا ہے۔ علی کا نام نجاستوں میں اچھا نہیں لگتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم خدا کا نام خون سے لکھو تو وہ نام پاک ہو جاتا ہے، نہیں، نجس ہے اگر خون سے لکھ رہے ہو اللہ کا نام، اہل بیت کا نام خون سے کوئی لکھے تو طہارتوں میں یہ نام لیا جاتا ہے، نجاستوں میں۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں ذکر اہل بیت کہاں پہ کر رہا ہوں، اور یہ ممبر کا المیہ ہے کہ بندہ ممبر پر آئے اور اسی ممبر حسین پر بیٹھ کر قصیدہ حسین کا پڑھے پر دھن کسی گانے کی ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی بندہ آب زمزم میں ایک قطرہ شراب کا ملا لے۔ یہ گناہ کبیر ہے، یہ ظلم کبیر ہے، اور کس کے ساتھ؟ ذات اہل بیت کے ساتھ، جو یہ فرمائے الزنا الغنا اشد من الزنا، جو غنا ہے وہ زنا سے بدتر ہے، اور اسی غنا میں آ کر ذکر اہل بیت کرنے لگے۔ کیا اجازت ہے کہ میں علی کا نام گانوں میں لاؤں، میوزک میں لاؤں، دھنوں میں لاؤں؟ پھر کہہ رہا ہوں لفظ تصور لاتا ہے، کیونکہ مجمع گانے سنتا ہے، مجمع کو گانے سننے کی عادت ہے، مجمع کو دھن بھی یاد ہے، مجمع کو گانا بھی یاد ہے، اور جب یہ بالکل 100% اس گانے کی کاپی کرتا ہے تو مجمع اسے علی کے لیے داد نہیں دیتا، اسے اس کاپی اور اس آواز کے لیے داد دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی پیسہ حسین کا، مجلس حسین کی، نیاز حسین کا، لیکن محفل یزید کی منائی جا رہی ہے۔ یہ ظلم کبیر ہے، ایسے پڑھنے والوں پہ لعنت ہے جو ذکر کو نجس کر رہے ہیں، اور ایسے سننے والے نادان ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے کوالٹی والا شیعہ چاہیے، کوانٹیٹی ہم نہیں دیکھتے کہ فلاں گاؤں میں 20,000 ہیں، 40,000 ہیں، 50,000 ہیں، چھوڑ دو کتنے، یہ بتاؤ سلمان جیسے کتنے آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے کتنے آئے ہیں؟ حسین 72 پہ فخر کر رہے تھے، آئے 4,000 تھے لیکن سارے چلے گئے، 72 تھے تا قیامت، آج تم بھی ان کو یاد کر رہے ہو۔ امام زمانہ ظہور کریں گے 313 کا عدد ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ با اخلاق، با کردار، اور جہاں پہ حسین اور اہل بیت نے کہا وہاں پہ نام لینے والے، جن میں عباس والا ادب ہو۔ یہ سوچو تو صحیح، اگر یہاں پہ حضرت عباس ہوں اور تو گانے پہ حضرت عباس کا ذکر کر رہا ہو، واللہ اگر ہوتے وہ ہیبت اللہ جن کا وجود جلال الہی سے بھرا ہوا تھا، شاید وہیں پہ اس بندے کو قتل کر دیتے۔ وہ تکلیفیں جو اہل بیت کو دربار یزید میں ہوئیں،
پڑھو تو صحیح تفسیر سے. صرف یہ نہیں کہ وہ شرابی تھا، ترانے بجائے گئے جب بیویوں کے قافلے بازاروں سے گزر رہے تھے، ترنم کیا گیا، محفل غنائیں سجائی گئیں خوشی کے عالم میں. تبرکت بھی بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد العین ابن العین، اس دن کو مبارک سمجھا انہوں نے. اور بندے کو یہ تمیز ہی نہ ہو، یہ مکتب اخلاق کا مکتب ہے. کبھی بھی یہ مت سمجھو قرآن پاک ہے لیکن نجس کپڑے میں لپیٹو گے تو وہی نا قرآن کو پاک جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. اسی طرح ذکر اہل بیت پاک جگہوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن جب عادت ہو جائے بندے، یہ عادت بڑی خطرناک ہے. اب ظاہر ہے پورا سال بندہ گانے سنے، اب جب مجلس حسین میں آتا ہے اسے وہی ذائقہ چاہیے، اسے وہی ٹیسٹ چاہیے اس مجلس سے، تو یہ مزہ لے کر جاتا ہے، سیکھ کر نہیں جاتا. کہ مولا فرماتے آخری زمانے میں دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری بن جائے گا. یہ مزے کے لیے آئیں گے، کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر مولا کی مجلس مجھے جنتی نہ بنائے، اگر ذکر حسین مجھے نمازی نہ بنائے، اگر مجھے سجدہ گزار نہ بنائے تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤٹ پٹ نہیں ہے. حسین کربلا جا رہے ہیں اور خوشی مولا کو بس یہ تھی کہ ایک بندہ حر بن گیا. اتنی خوشی کہ اپنے غلام کو کہیں کہ حسین کے سینے سے لگ جا بھیا حر. سیدہ زینب و محمد کو بھیجیں کہ میرے بچوں جاؤ اور جا کر بڑے ادب سے جھک کے سلام کرنا، اور پہنچنے کے بعد کہیں کہ ماموں حر، زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے. بھائی کہیں، بی بی زینب بھائی کہیں. کیا تھا حر نے؟ ادب کیا. حر بنا اپنے ادب کی وجہ سے. اگر وہ جملہ مولا حسین کو بول دیتا، بول سکتا تھا، کیا ہوتا. لیکن جناب عباس کہتے ہیں حر کی آنکھوں میں خون بھر آیا جب مولا نے کہا کہ تجھ پہ تیری ماں روئے، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے. عرب میں جنگیں ہو جاتی تھیں اگر کوئی ماں کا نام لیتا تھا، لیکن امام نے اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو اپنے جملے سے جگانا چاہا تھا. کبھی کبھی سخت جملے بولنے پڑتے ہیں تاکہ ضمیر کو جھجوڑا جائے اور یہ خواب غفلت سے بندہ اٹھے. اور جب وہ رپلائی میں امام کو جملہ بولنا چاہتا تھا تو حر کے ادب نے حر کی زبان کو روک لیا. کہا حر خبردار، دیکھ تو کس کے لیے بات کر رہا ہے. کہنے لگا حسین جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن کیا کروں، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین. یہ ادب ہے جس نے حر کو حر بنایا. اے مومن، صرف مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، با ادب بن کے آنا ہے. آج ظلم کیا جا رہا ہے ذکر اہل بیت سے. ایک وقت تھا ایران میں، امام خمینی کی تقریر مشہور ہے، کہہ رہے تھے جوانوں تمہاری غیرت کہاں گئی کہ بعض لوگ عمامہ پہن کر وقت کے ظالم اور شہنشاہ اور طاغوت کی حمایت میں نکل رہے ہیں، ممبروں پہ جا کے اور شاہ کی حمایت میں قصیدے پڑھ رہے ہیں. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کو مارو، کم از کم ان کے سروں سے عمامے اتار دو تاکہ اس لباس کو بدنام نہ کریں. یہ جو لفظ ذاکر اہل بیت، یہ لفظ بڑا مقدس لفظ ہے. ذاکر اہل بیت دعبل تھا، ذاکر اہل بیت بہلول تھا، ذاکر اہل بیت ابو ذر غفاری تھا. وہ دعبل جو امام موسیٰ کاظم کے مصائب پڑھتا، امام رضا یہ ذاکر کا تحفہ تھا نا کہ اس نے مصائب پڑھے اور اپنے امام کو راضی کیا، اور امام رضا نے اپنا پہنا ہوا لباس اسے ہدیے میں گفٹ کیا. کہ دعبل کہتا ہے میں نے ایک لباس کے کئی حصے کیے. جب مومنوں کو پتا چلا امام رضا کی پہنی ہوئی قمیص اس کے پاس ہے کہ اس لباس کے میں نے کئی حصے کیے. کوئی کہتا تھا ایک ٹکڑا دو، جب مر جاؤں تو قبر میں یہ میرے کام آئے. یہ ذکر اتنا مقدس ہے کہ حسین کے غم میں رولانا، رونا، مجلسیں بپا کرنا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ان مجالس میں سیدہ فاطمہ آتی ہیں. چھٹے امام کی حدیث ہے ذاکر ابھی تم نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی بندہ رویا نہیں، رونا چاہتا ہے. سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، تمہارے لیے دعا کرتی ہے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس کا غم منانے آیا ہے. ملائک ان محفلوں میں آتے ہیں، اہل بیت ان محفلوں میں آتے ہیں. یہ پاکوں کی محفل ہے. اب تصور کرو کہ دروازے پہ حسین کی دکھیاری ماں کھڑی ہو اور یہ گانے کی دھنوں میں حسین کے قصیدے پڑھ رہا، کیا گزرتی ہوگی اس بیوی پر کہ بھائی اگر گناہ کرنا ہی تھا تو جاؤ گانوں کی محفل رچاؤ، حسین کی مجلس کو نجس کیوں کر رہے ہو، حسین کے ذکر کو خراب کیوں کر رہے ہو. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندوں میں جب ولایت عملی نہ ہو تو ولایت عملی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی نہ دنیا آباد ہوتی ہے نہ آخرت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. جی بابا جی. قصیدہ اگر گانے کی طرز پہ نہ ہو تو عبادت ہے، اگر گانے کی طرز پہ نہ ہو تو عبادت ہے. طرز بری نہیں ہے، آپ پھر سمجھے نا، طرز بری نہیں ہے، اگر گانے کی طرز ہے گناہ ہے، 100% گناہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھنے کی کوشش کریے. میں نے کہا لفظ ذہنوں میں تصور بناتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں کہوں کربلا، ذہن کہاں جا رہا ہے؟ کربلا. لیکن مثلا میں یہیں پہ کسی گندی چیز کا لفظ لوں تو ذہن کہاں جائے گا؟
مثلا میں کہتا ہوں شراب، ذہن کہاں جا رہا ہے؟ شراب. میں کہوں چرس، ذہن کہاں جا رہا ہے؟ چرس کی طرف جا رہا ہے نا. تو اہل بیت ذہنوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اب میں مولا حسین کا نام لے رہا ہوں، ذہن تو مولا حسین کی طرف جا رہا ہے نا. لیکن اگر طرز گانے کی ہو تو ذہن کہاں جائے گا؟ مجمع نے گانا سنا بھی ہوا ہو، پتہ بھی ہو، مشہور زمانہ گانا ہو تو ذہن فوراً گانے کی طرف جائے گا. اب جب گانے کی طرف جائے گا تو وہ گانے کے جتنے گندے تصورات ہیں وہ بھی ذہن میں آئیں گے، اور ساتھ میں حسین کا نام بھی آئے گا. ہاں تو وہ پاکیزہ ہیں اور ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے آئے. ہاں بندہ اگر پاکیزہ نہیں، بندے میں اگر طہارت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. وہ چاہے دن رات اللہ کرے، دن رات نمازیں پڑھے. یہ جملہ یاد رکھیے، ہر نماز میں ایک سورت واجب ہے جس کا نام ہے سورہ حمد. اس سورہ حمد میں ایک دعا ہے ہر مسلمان کرتا ہے. یعنی یزید نے بھی جب نماز پڑھی تھی تو یہ دعا کی، اور حبیب نے بھی جب نماز پڑھی تو یہ دعا کی، ابو سفیان نے بھی جب حمد پڑھا تو یہ دعا کی، اور مولا علی نے بھی جب نماز پڑھی تو یہ دعا کی. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے خدا مجھے ہدایت دے. اب ذرا غور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، یہاں بھی سورہ حمد پڑھا جا رہا ہے، وہاں بھی سورہ حمد پڑھا جا رہا ہے. شمر بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے، اور بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے ہدایت دے. دونوں اللہ سے مانگ رہے تھے. خدا نے ایک کو ناصر حسین بنایا، دوسرا دعا کرنے کے بعد بھی قاتل حسین بنا. سوال یہ ہے لفظ تو دونوں ایک ادا کر رہے تھے، ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا. تو سنیں گے اللہ کا جواب کیا آئے گا. اللہ کی آواز آئے گی دعا تو دونوں مانگ رہے تھے، ذکر تو دونوں کر رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، فکر بھی کر رہا تھا. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے.